سے یہ موقع ملا ہے۔ ضیاء اللہ بخاری صاحب، ہم کہتے ہیں کہ فلسفہ موت، لیکن فلسفہ حیات کے ساتھ مکس کر کے اگر ہم دیکھیں، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ملک صاحب، یقیناً آپ نے جو اضافہ کیا اس آج کے عنوان میں، یہ اچھا کیا آپ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید سورہ الملک میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیے تاکہ بات سمجھ آ جائے اور فلسفہ نکھر جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے زندگی اور موت کو کس لیے بنایا، سسٹم میں نے کیوں قائم کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، ایسے عمل کرنے والا کہ جن میں حسن ہو، خوبصورتی ہو۔ دنیا میں انسان آیا اسی لیے تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات کی ہر شے ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ سورج، چاند، ستاروں پہ آپ سب پہ غور کر لیں، یہ سب انسان کے لیے، ہوا انسان کے لیے، دریا انسانوں کے لیے، ہر شے اللہ نے کائنات کی اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ لیکن اس انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں نے تو تمہیں تخلیق کے اعتبار سے بھی سپرلیٹو ڈگری کا حسن دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کائنات کی کوئی مخلوق اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی تمہارے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو تمہارا مقصد تخلیق ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، وہ بھی سب سے نرالا، اور وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری۔ اور فرما برداری بھی کیا ہے؟ وہ جو ہماری جو زندگی ہے نا، اس کے لیے اس نے ہمیں اصول عطا کیے ہیں، کامیابی کے اصول، کامرانی کے اصول، اللہ کی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے اصول، ان کے لیے نفع بخش بننے کے اصول، وہ اللہ نے ہمیں سکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کون کون سے ان میرے اصول زندگی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے؟ یہ دار الابتلاء، یہ دار الاختبار والابتلاء ہے، اور اگلا دار جو ہے وہ دار الجزاء ہے۔ درمیان میں جو ہم جسے موت کہتے ہیں نا، یہ ایک مرحلہ ہے جس کا نام برزخ بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ابھی کیفی صاحب جو آیات پڑھ رہے ہو، تم نے فرمایا نا کہ مرج البحرین بینہما، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ وہ ایک رکاوٹ درمیان میں ایک جو چیز ہوتی ہے، وہ درمیان والا ہے جس کو ہم قبر بھی کہتے ہیں، موت بھی کہتے ہیں، برزخ بھی کہتے ہیں، یہ سارا سسٹم۔ تو اس کا ابھی آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اصل میں جو زندگی آپ نے خوبصورت بات کی، پہلے ہم زندگی کو دیکھیں، اس زندگی کے بارے میں میرے اللہ کا پیغام کیا ہے؟ تم نے زندگی اللہ نے کیا پیغام دے کے اللہ نے کیا پیغام کرنا کیا دنیا میں ہے اصل بنیادی مقصد؟ انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور جیسے کسی شاعر نے بھی کہنا ہے، فرشتوں سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جب انسان، اللہ اکبر، دیکھیں نا فرشتے جو تھے نا، ان میں نہ کھانے پینے کے جذبات تھے، نہ خواہشات تھی، نہ ضروریات لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، بس جو اللہ نے فرما دیا وہ بس وہ کرنے۔ یہاں تو خواہشات جگہ جگہ پر روکتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ ایک اور مخلوق ہے، وہ حیوانات، جو دل میں آیا کیا، جو جیسے جی چاہ اپنی خواہش پوری، کسی ڈسپلن میں نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان انسان تھا۔ انسان کو فرمایا اللہ اکبر، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، درائے پہ کھڑا کر دیا، اختیار دے دیا، سمجھا دیا یہ شکر گزاروں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے ناشکروں کا راستہ ہے۔ اختیار اب تیرے پاس ہے، ہم نے تمہیں سمیم بصیرہ بنا کر بھیجا ہے، تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت، یہ سارا کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب تیری اپنے اختیار پہ ہے، تو اس راستے پہ چلتا ہے، یہ اس راستے پہ چلتا ہے۔ اور اس سماج کے اندر تو کیا کر کے آیا؟ تو کیا کر کے آیا؟ کردار تیرا کیا تھا؟ عربی کے ایک شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، جو بھی آپ نے کہا نا ملک صاحب، وہ کہتا ہے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًّا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سَرُورًا فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ انسان تو جب دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جب بچہ روتا ہے نا، وہ تندرست ہوتا ہے، اس کو رلایا جاتا ہے، اس کو رلایا جاتا ہے، اور لوگ خوشی، تیرا باپ خوش تھا، تیرا بھائی خوش تھا، ماموں، نانا، دادا سب خوش تھے، ماں تیری دادی۔
لیکن زندگی گزارنے کا مزہ تب ہے جب تو جب تو دنیا سے جائے- جا رہا ہو تو لوگ رو رہے ہو لوگ رو رہے ہیں اور تو تو خوشی مسکرا خوشی جا رہا رہا تو ہو۔ مسکرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا مرہ بے جنازہ ایک مرہ بے جنازہ ایک جنازہ گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ یا یہ مستریح ہے یعنی راحت پانے والا یا یہ وہ ہے جس سے لوگوں کو راحت مل گئی بالکل صحابہ نے پوچھا یہ کیا مطلب فرمایا جب ایک مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے نا جب مومن بندہ یستریح وہ راحت پاتا ہے من تعب الدنیا دنیا کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے علیشوں سے الى رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے اور جب بندہ امل عبد الفاجر جب ایک فاجر فاسق دنیا سے جاتا ہے فیستریح منہ العباد والبلاد اللہ لوگ بھی کہتے ہیں بندے بھی راحت پاتے شکر ہے جان چھوٹی اس سے۔ اللہ کی سر زمین بخاری سے راحت صاحب یہ کمرشل بریک بڑی رکاوٹ ہے، ہمیں ایک اور کمرشل چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آئیں گے، اب نعت سنیں گے، بڑی خوبصورت نعتیں آج آپ کو سننے کو ملیں گی کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مرغوب حمدانی صاحب بھی اور ان کے ساتھ عابد رؤوف قادری صاحب بھی۔ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں۔